السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے ساتھ سورۃ البقرہ کی تلاوت اور اس کے ساتھ آپ کو قرات اور تجوید اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ترجمہ بتلاتے ہیں کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالی نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ کہ سورۃ البقرہ کی ہم جو عربک ہے وہ تو پڑھتے ہی ہیں، لیکن اس کا جو ترجمہ ہے آج میں انشاءاللہ تعالی آپ کو وہ بھی ایک رکوع کا بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ عز و جل آپ کو اگر اس میں ترجمے کے لیے بھی قرآن پاک سننا ہے تو آپ ترجمے کے ساتھ سمجھ کر میرے چینل میں آئیے اور اس کو سن سکتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ میں نے ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ اس میں سورۃ الفاتحہ میں کتنے رکوع ہیں اور اس کی کتنی آیات ہیں اور یہ کہاں پر نازل ہوئی۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں سورۃ البقرہ کہ سورۃ البقرہ میں کتنی آیات ہیں اور یہ کہاں نازل ہوئی اور سورۃ البقرہ میں کتنے رکوع ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے تعوذ و تسمیہ پڑھنی ہے، پھر درود پاک پڑھتے ہیں اور اس کے بعد علم میں اضافے کی دعا پڑھتے ہیں، پھر ہم شروع کرتے ہیں سورۃ البقرہ کا ترجمہ۔ قرات بھی ساتھ میں کریں گے اور ساتھ میں ترجمہ بھی کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، بے شک آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم آمین۔ ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ سورۃ الفاتحہ سورت نمبر 1 تھی اور وہ مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس میں 7 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اس کے بعد آتی ہے سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ دوسری سورت ہے، یہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 286 آیتیں اور 40 رکوع ہیں۔ پہلے میں آپ کو اس کو قرات کے ساتھ ویسے ہی قرات کے ساتھ پڑھ کے بتاتی ہوں، پھر اس کے بعد آپ کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے بتاتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ مدنیہ، حروف مقطعات الف لام میم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہاں پر جیم آ رہی ہے اور یہاں پر بھی جیم ہے،
اس کے اوپر 3 نقطے ہیں، اس کے اوپر بھی اور اس جیم کے اوپر بھی، اس لیے ہمیں ایک جگہ پہ وقف کرنا ہے اور ایک جگہ پر ہم نے اس کو ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ یہ میں نے آپ کو قرات کے ساتھ پڑھنی بتائی، تلفظ کے ساتھ پڑھ کے بتائی ہے، اور اب ہم پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ۔ ترجمے میں الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے جو آج ہم نے 4 بجے کلاس لینی ہے اور اس میں حروف مقطعات پڑھیں گے۔ تختے نمبر 3 نورانی قاعدے کی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، یعنی کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، بالکل شک سے یہ پاک ہے۔ اگر آپ کو کسی چیز یا کوئی بھی مرض ہے، آپ بیمار ہیں، آپ کو شفا نہیں مل رہی ہے، کوئی بھی جس کا دنیا میں کسی ڈاکٹر کے پاس علاج نہیں ملے گا یا کسی پریشانی کا علاج کہیں سے بھی نہیں ملے گا، تو آپ کو قرآن مجید فرقان حمید میں سب کا علاج مل جائے گا۔ تو یہیں سے اس کو کہا گیا ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یعنی کہ کوئی شبہ نہیں۔ ہدی للمتقین، فرمایا راہ بتلانے والی، خدا سے ڈرنے والوں کو، یعنی کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کو راہ بتاتی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں تو وہ کن چیزوں سے باز رہیں اور کن چیزوں میں وہ جا کر اپنا حصہ ڈالیں، یعنی کہ نیکوکاروں میں کس طرف کو جائیں کہ ان کو ہدایت ملے گی اور وہ ہدایت کے راستے پر چلیں گے۔ آگے فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا وہ خدا سے ڈرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ یقین لاتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر۔ جیسا کہ ابھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ہم کہیں کہ اب یہ آگے ہونا ہے اور یہ ہو جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا، وہ آگے سے کہتے ہیں کہ جی ابھی ہوا تو نہیں ہے لیکن ابھی پتہ نہیں کب ہوگا، لیکن انہوں نے فرمایا کہ وہ خدا سے ڈرنے والے لوگ ہیں، ایسے ہیں کہ یقین لاتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر، یعنی کہ وہ ایسے خدا سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم ان کو کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، تو وہ فوراً سے ان پر یقین لے کے آئیں گے اور خدا سے ڈریں گے۔
کہ بے شک ہمارے خدا نے، ہمارے نبی پاک نے یہ درست فرمایا ہے اور یہ انشاءاللہ ہو کر رہے گا، کیونکہ ہم اپنے نبی پاک کی اور خدا کی بات کو نہیں جھٹلا سکتے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کے بعد ہدایت کے راستے پر چلتے ہیں اور اپنی 5 وقت کی نماز کو ہمیشہ قائم رکھتے ہیں، یعنی کہ 5 وقتی نماز کو پڑھتے ہیں، اس کو کبھی نماز کو قضا نہیں کرتے۔ آگے فرمایا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ دیا ہم نے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے فرمایا ہے اس کو ہم جو کچھ بھی دیتے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اسی میں اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں اللہ نے یہ نہیں دیا، ہمیں اللہ نے وہ نہیں دیا، ہمارے پاس یہ بھی ہونا چاہیے تھا، ہمارے پاس یہ کیوں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمیں جو اللہ نے ہمیں دے دیا ہے وہ بہت بہتر ہے، وہ بہت بہتر ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اس میں بھی۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ یقین رکھتے ہیں بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اس کتاب پر بھی جو آپ کی طرف اتاری گئی، وَمَا أُنزِلَ، اور ان کتابوں پر بھی مِن قَبْلِكَ، جو آپ سے پہلے اتاری جا چکی ہیں۔ اور جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں وہ اللہ کی اتاری ہوئی کتابیں، یعنی کہ جیسے زبور ہوگی، تورات ہوگی، انجیل ہو گئی اور قرآن مجید آخر پہ اتاری گئی، تو اس لیے اس سے پہلے یہ 3 کتابیں اتاری گئیں تو وہ ان پر بھی یقین رکھتے ہیں، قرآن مجید، فرقان حمید کے ساتھ ساتھ۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر بھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ ان کتابوں کے ساتھ ساتھ وہ قیامت جو آنے والی ہے اور جو آ کر رہے گی وہ اس پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، فرمایا یہ لوگ ہیں ٹھیک راہ پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ لوگ ہیں پورے کامیاب۔ یعنی کہ انہوں نے فرمایا جو اللہ کی طرف سے ان کو راہ ملی، ہدایت کی سیدھی راہ، وہ اسی پر چلے اور نماز قائم کی اور اللہ سے ڈرتے رہے تو وہ پورے کامیاب ہوئے اپنے ہر کام میں۔ اس کے بعد فرمایا ان الذین، بے شک جو لوگ، کفروا، کافر، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، فرمایا بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں، سواء برابر ہے ان کے حق میں، خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اور ایمان نہ لائیں گے، وہ ایمان نہ لائیں گے۔ اور فرمایا کہ جو لوگ بدکاری کی طرف چلے گئے یا شیطان کے بہکامے میں آ کر غلط کاموں کی طرف چلے گئے اور وہ کافر ہو چکے ہیں، اور وہ اس طرح ہے کہ ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے کہ ان کو وہ ہدایت کے راستے پر چلیں۔ آگے فرمایا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، کیا فرمایا ہے؟ ختم اللہ، بند لگا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر،
یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں اور ان کے دلوں کو ہدایت کی طرف سے پھر بالکل ہی صاف کر دیا ہے کہ ان کے دل اور کانوں میں ہدایت کی آواز نہیں جاتی اور وہ کافر ہی رہیں گے۔ بے شک آپ ان کو ہدایت کی طرف جتنا مرضی لے کر آئیں، جب تک خدا نہیں چاہے گا وہ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے سزا بڑی ہے۔ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اور ان کے کانوں اور ان کے آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا، ان کے کانوں کو بند کر دیا، ان کے دلوں پہ یہ مہر لگا دی کہ وہ جو ہے ہدایت کے راستے پر نہیں چلیں گے۔ یہ ان کے لیے سب سے بڑی سزا ہے کہ وہ کافر ہی رہیں گے۔ جی یہ ہماری ہو گیا ایک رکوع آج سورۃ البقرہ ترجمے کے ساتھ، جو آپ کو آج میں نے پڑھایا اور ساتھ میں سمجھایا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ڈے ہم جاتے ہیں اگلے رکوع کی طرف، تو انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ کو اس کا دوسرا رکوع بھی اسی طرح سمجھاؤں گی اور ساتھ میں پڑھاؤں گی۔ آپ کو نورانی قاعدہ میں سے سیکھنا ہے۔ یہ میں بار بار کہتی ہوں کہ اگر کوئی بچہ یا کوئی بڑا جس کو نہیں پڑھنا آتا ہے، اور بڑے بھی ایسے ہیں کہ جن شرماتے ہیں کہ اب ہم نے باہر جانا ہے، کیا کہیں کہ ہم نے چھوٹے ہوئے پڑھے نہیں ہیں یا ابھی بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم کیسے پڑھیں؟ تو یہ جو میرا چینل ہے ان کے لیے بھی بہت بیسٹ ہے کہ یہ چینل ان کے پاس جائے اور وہ آرام سے گھر میں بیٹھے کسی بھی شک و شبہ کے ساتھ میرے چینل میں سے کلمے یاد کر سکتے ہیں، ترجمے کے ساتھ بھی کلمے یاد کر سکتے ہیں، اور قرآن مجید کو تلاوت بھی اس کی سن سکتے ہیں، اور اس کو قرات کے ساتھ بھی یاد کر سکتے ہیں۔ اگر حفظ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی قرات کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں، اور اگر قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہیں ترجمے کے ساتھ تو وہ بھی میرے چینل میں سمجھ سکتے ہیں۔ اگر وہ نورانی قاعدان کو نہیں آتا تو وہ بھی سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی میرے چینل میں ہے، وہ بھی آئیں اور آ کر نورانی قاعدہ بھی سمجھیں۔ میں لائیو بھی آتی ہوں تو آپ لائیو میں آیا کریں، اسے سمجھ لیا کریں، کمنٹ میں بتایا کریں، تاکہ نیکسٹ میں انشاءاللہ آپ کو وہی لائیو میں آ کے سمجھا دیا کروں گی۔ جی اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔